السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب ہے اس کا سبق پڑھ رہے ہیں اوں۔ یہ آپ کی انڈیکس کے حساب سے چیپٹر نمبر 12 ہے اور یہ طنز و مزاح پر مشتمل جو ہے سبق ہے، جو کہ لکھا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی کتاب ہے مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ، اس کی جلد نمبر سوم سے یہ سبق جو ہے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ان کے مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی اپنی زبانی اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہے۔ دہلی کی بامحاورہ زبان، سنجیدہ ظرافت اور واقعہ نگاری میں کمال کی وجہ سے ان کے مضامین کو اردو نثر کے شاہکاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے مضامین کا مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس سبق میں انہوں نے کیا طنز و مزاح کیا ہے۔ طالب علموں کو دیکھو تو اون کا زور سب سے زیادہ انہی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کود میں گزار دیا، امتحان کا خیال آیا تو اون کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ اون یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا، فیل ہوئے، اس فیل ہونے پر بھی اون کر دی۔ یہ اون بہت ہی بامعنی ہوتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ باپ زندہ ہیں، کھانے پینے اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر وہ بھی مر گئے تو جائیداد موجود ہے، قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہیں۔ ساہوکار کہتے ہیں قرضہ دینے والا، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس ہی کی تو ہے، اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو چکے تو کیا حرج ہے۔ 30 سال کی عمر تک بھی انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی ان کو جاب تو مل ہی جائے گی، یا کم سے کم ولایت جانے کا یعنی آؤٹ آف کنٹری جانے کا قرضہ تو ضرور مل جائے گا، اور ذرا کوشش کی تو بعد میں معاف بھی ہو سکے گا۔ اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اون کی، ادھر ماں باپ نے اون کی۔ اس صورت میں ابا اور اماں کی اون کا دوسرا مطلب ہے، یعنی یہ کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کے اپنی جان ہلکان کر لے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ ہلکان کرنا یعنی تھکنا۔ غرض اس اون نے صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ خاتمہ بالخیر کہتے ہیں کہ اچھا انجام ہو گیا۔ گھر والی کی اون سب سے زیادہ خطرناک اون ہوتی ہے۔ کسی ماما پر خفا ہو رہی ہیں، وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یہ اون کر کے خاموش ہو جاتی ہیں، لیجئے نوکر شیر ہو گئے۔ گھر کا سارا انتظام درہم برہم ہو گیا۔ درہم برہم یعنی تباہ و برباد ہونا۔ خود ان کے اختیارات سلب کہتے ہیں، یعنی چھین لیے جانا۔ صحیح ہے، گھر کی حکومت ان سے چھن ماماؤں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ماماؤں یعنی جو سرونٹس ہوتے ہیں، جو میڈس ہوتی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ تھوڑا بہت غل مچایا، غل مچانا یعنی شور مچانا، ٹھیک ہے، آخر اون کر کے بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہے؟ پٹاری میں سے کتھا چھالیا غائب، خرچ کی صندوقچی میں سے روپے پیسے غائب، صندوقوں میں سے کپڑے غائب۔ غرض رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفایا ہو گیا۔ ماما نے کوئی رکابی توڑ ڈالی، رکابی یعنی برتن یا پلیٹ۔ شکایت ہوئی، انہوں نے وہی اپنی اون کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاصے کوئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچی، دروازوں پر پینسل سے کیڑے مکوڑے بنائے۔ پہلے تو یہ تھوڑی بگڑی، پھر اون کر کے چپ ہو گئیں۔ اب رہے میاں، تو ان کی اون سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑی، میاں اون کہہ کے باہر چلے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ اون بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ صلاح کار کہتے ہیں مشورے دینے والے، مشورے دینے والے بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اون کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔
میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے اوں کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اوں کی بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ ہر معاملے میں دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اون نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اون کی اس نے گویا شکست کو شکست نہیں سمجھا، جس نے فتح پر اون کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہیں اون والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں، ان کا بس خدا ہی مالک ہے۔ دنیا سے اگر مٹ جائیں گے تو کم سے کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔ اب اس پورے چیپٹر میں اون کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ اون کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب اس کے پیرنٹس اون کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر جب ملازموں اور جو ہے بیگمات کی بات آئی ہے تو ان کی کنڈیشنز بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد جب میاں بیوی کے ریلیشن میں اون آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فتح اور شکست کا بھی انہوں نے بتایا کہ اون آ جائے اگر بیچ میں تو جو ہے کیا ہوتا ہے۔ اصل اس پورے جو ہے مضمون میں یا سبق میں کیا بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو وقت پر کام نہ کرنے کی بہت بری عادت ہے، اور وہ اون کہہ کر ٹالتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، آرام سے کر لیں گے۔ وقت پر کام نہ ہونے کے نقصانات بہت ہوتے ہیں، بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، یعنی ہر کام امپراپر وے میں ہونے لگتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کاموں کو وقت پہ کیا جائے، ٹال مٹول نہ کی جائے۔